بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ دعائے توبہ۔ ترجمہ: اے معبود، اے وہ کہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کا حد آخر ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی باغوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہیات کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوری اور بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا، تو وہ اس حالت میں ہے کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی، تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا۔ چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور عجز و نیازمندی سے اپنے راز ہائے درون پردہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک اور ان بدعمالیوں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں داد و فریاد کرتا ہے۔ وہ گناہ جن کی لذت جاتی رہی اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا، اے میرے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو و درگزر کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار اور کریم ہے کہ جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مالک، اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے، جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو خدا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے سامنے شامل حال کر دے، اور جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں میرے مالک، اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک مذلت پر ڈال دیا ہے، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔
اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں، پوشیدہ و آشکارا مصیبتوں اور معصیتوں اور گزشتہ موجودہ لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس شخص کسی توبہ جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ خداوندا، تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مالک، لہٰذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے مالک، جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو میرے لیے ضروری قرار دے۔ اور میں تجھ سے اے پروردگار، اے میرے مالک، یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ بھی نہیں کروں گا، اور یہ قول و قرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ تیری تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ تو بار الہ، تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے اللہ، میرے ذمے کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد نہیں، اور کتنے ایسے مظالم ہیں کہ جن پر نسیاں کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی اور میرے علم میں ہیں، ایسا علم جس میں فرگزاشت کا نہیں ہوتی۔ لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے، اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف کر دے اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھنا میرے مالک۔ اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے۔ لہٰذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو، تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس جیسا ہوں۔ میں میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہ محو ہو جائیں اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان ہو۔ اے اللہ، میں اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بدعمالیوں سے بخشش کا طلبگار ہوں، لہٰذا اپنے لطف و احسان سے مجھے پناہ گاہ رحمت میں جگہ دے اور اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے میرے مالک، اے اللہ، میں دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں، غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادے و رضا کے خلاف ہو اور تیری محبت کے حدود سے باہر ہو، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے اور ان تکلیف دہ عذابوں سے جن سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے۔ اے معبود، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھر تھری، ان حالتوں پر رحم فرما۔ پروردگار، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے، اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور کوئی وسیلہ لاؤں تو شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں کا شفیع قرار دے، اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش دے، اور جن کا سزا کا میں اور جن سزاؤں کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دینا مالک، اور اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے، اور اپنے پردے عفو و درگزر عفو و رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اور مجھ سے
اس ذی اقتدار شخص کا سا برتاؤ کر کہ جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو وہ اس پر ترس کھائے، یا اس دولت مند کا سا کہ جس سے کوئی بندہ محتاج لپٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھا لے۔ بار الہا، مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے، اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں ہے، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، اور میرے گناہوں نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، اب تیرا عفو و درگزر ہی مجھے مطمئن کرے تو کرے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بدعمالیوں سے ناواقف اور اپنی گزشتہ بد کرداریوں کو فراموش کر چکا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان اور جو اس میں رہتے سہتے ہیں، اور تیری زمین جو اس پر آباد ہیں، میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو کہ جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی ہے، سن لیں، تاکہ تیری رحمت کی کارروائی کی وجہ سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آ جائے، یا میری پریشان حالی پر اس کا دل پسیجے تو میرے حق میں دعا کرے جس کی تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ سنوائی ہو، یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں کہ جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو، اور اس طرح تیرے غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکوں۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو میں پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں، اور اگر ترک معاصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں میں اول درجے پر ہوں، اور اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ خدایا، جبکہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، تو اے میرے مالک رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہم السلام پر، اور میری توبہ کو قبول فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹانا میرے مالک، کیونکہ تو گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کر کہ جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور تجھ سے احتیاج کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل و آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔